بسم اللہ توکلت، تو جیسے ہی آپ کہیں آپ پہ توکل کیا تو اگلا حصہ ہے لا یحتسب کے آگے کیا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پہ توکل کیا تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو جیسے گھر سے نکلیں تو بڑے سے بڑے کام پہ جا رہے ہیں، پرابلم، مسائل، ڈیفیکلٹیز، چیلنجز، رکاوٹیں، ہاسپٹل، بیماریاں، ایمرجنسیز، آئی سی یوز، ویئر ایور یو آر گوئنگ، یار طاقت کا ایک آپ کے میں کہتا ہوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ کا کانفیڈنس کیا ہوگا۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے اپنے اللہ پہ توکل کر لیا ہے، ساری طاقتیں انہی کی ہیں، وہیں سے ساری طاقت میں لیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو کہا تو آپ نے کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ تیسری آیت مبارکہ جو سورہ 65 سورہ کی ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، گویا آپ اللہ کو اللہ کی بات یاد دلا رہے ہیں۔ آپ نے تو فرمایا ہے کہ جو ہم پہ توکل کرتا ہے ہم اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، تو پھر کر تو رہے ہیں نا، پھر کہہ نہیں رہے، یہی تو کہہ کے گھر سے نکلے ہیں نا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو پھر آئیے نا، پھر لائیے ذرا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، دکھائیں کیسے کافی ہوتے ہیں آپ۔ آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یوں کہنا جانیں، او بھائی یوں بات کرنا جانو نا ان سے، وہ یہ سننا چاہتے ہیں، شاید بس اتنا سننے کے لیے مسئلے میں ڈالا ہو، آپ مسئلے کے پیچھے 6 سال پھرتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ سننے کے لیے آپ کو مسئلے میں ڈالا تھا، آپ 6 سال مسئلہ پیٹتے رہے، مسئلے کو ڈنڈے لے کے مارتے رہے، وہ سننا چاہتے تھے آؤ میرے بندے یوں بات کرو ہم سے، یوں گھر سے نکلتے ہو تو تم نے بس رٹ لیا، کتاب میں دعاؤں کی کتاب میں رٹا لگایا، پڑھتے چلے گئے، خوف وہی تھا، غم وہی تھا، پریشانی وہی تھی، تکلیف وہی تھی، سب کچھ وہی تھا، پتہ ہی تمہیں کوئی نہیں تھا تم نے پڑھا کیا۔ وہ جو پڑھا تھا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو کانٹمپلیٹ کرنا تھا، اسے سمجھنا تھا، اسے انڈرسٹینڈ کرنا تھا، اسے فیل کرنا تھا، اور جب اسے فیل کرنا تھا تو اگر یہ ملا دیتے ساتھ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور یہ تو کمال ہی ہے۔ اس کے آگے کا حصہ پڑھیں ذرا، کمال ہو گیا وہاں بھی، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے امر کو پورا کرنے والا ہے، اس کو نتیجے تک پہنچانے والا ہے۔ لیکن پھر اچھا اس میں تمام آپ کی زندگی کے جو پرپیچ معاملات آئیں گے نا، تو سارے کی انڈرسٹینڈنگ اگر یہاں سے لے لی نا تو آپ بڑے کمفرٹیبل بڑی سے بڑی مشکل میں سے گزریں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ ہر چیز تو وقت ہوتا تو 3 4 5 گھنٹے اس پہ بات کریں تو اس کو کھولیں، جیسے کہ اب آگے کیا آ گیا، اس کے آگے ذرا پڑھیں، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھنا وہ اپنے امر کو پہنچائے گا، جی قد جعل اللہ، دیر لگے گی، مثلا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوگا، دیر لگ رہی ہوگی، وہ مہینہ لگ گیا، 10 دن لگ گئے، آپ کا پیشنٹ پڑا ہوا ہے وہاں پہ، آپ کے سرجری کا معاملہ آ گیا ہے، کچھ اور آ گیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں نا تو آپ کو گویا بس آپ کو اللہ رب العزت نے کچھ حقائق آپ پہ منکشف کر کے بڑا سٹرونگ کر دے گا وہ، کیونکہ وہ آپ کے غم کا ہے، وہ کوئی دور ہے جو غم ہے۔